السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو ہماری عباسی تاریخ جو ہم کور کر رہے ہیں اسی کی سیریز میں یہ اگلی ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ہارون الرشید کے بارے میں بات کریں گے۔ ہارون الرشید پانچویں اور مشہور ترین عباسی خلیفہ تھے۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ 763 عیسوی، انتقال 24 مارچ 809 میں ہوا۔ وہ 786 سے 14 مارچ 809 تک مسند خلافت پر فائز رہے اور ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں فن و حرافت اور موسیقی نے عروج حاصل کیا۔ ان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ معروف کتاب الف لیلا شاید انہی کے دربار سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ ہارون الرشید تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے 775 سے 785 تک خلافت کی۔ ہارون اس وقت خلیفہ بنے جب وہ عمر کے 22ویں سال کے اوائل میں تھے۔ جس دن انہوں نے مسند خلافت سنبھالی، اسی دن ان کی اہلیہ نے مامون الرشید کو جنم دیا۔ ہارون الرشید کے دور میں عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد اپنے عروج تک پہنچ گیا۔ انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کروایا جو اس سے قبل تمام محلات سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا، جس میں ان کا معروف دربار بھی تھا، جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے۔ بعد ازاں انہوں نے شام کے حالات کے پیش نظر دربار الرقہ شام منتقل کر دیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بغداد دنیا کے کسی بھی مقام سے زیادہ بہتر ہے۔ ہارون ایک عادل بادشاہ تھا جو رات کو بھیس بدل کر دارالحکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کرتا تھا۔ ہارون علم، شاعری اور موسیقی سے شغف رکھنے کے علاوہ خود ایک عالم اور شاعر تھا، اور اسے جب بھی اپنی سلطنت یا پڑوسی سلطنتوں میں کسی عالم کا پتہ چلتا تو وہ اسے اپنے دربار میں ضرور طلب کرتا۔ اس کے دور میں خلافت عباسیہ کے چین اور فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ عسکری شعبے میں ہارون ایک جانباز سپاہی تھا جس نے اسی وقت اپنی بہادری کے جوہر دکھا دیے تھے جب اس کے والد خلیفہ تھے۔ انہوں نے بعد ازاں بازنطینی سلطنت کے خلاف 95,000 کی فوج کی کمان سنبھالی جو اس وقت ملکہ ایرن کے زیر سربراہی تھی۔ ایرن کے معروف جنرل نیکٹس کو شکست دینے کے بعد ہارون کی فوج نے کرسپولس موجودہ ترکیہ میں پڑاؤ ڈالا جو قسطنطنیہ کے بالکل سامنے ایشیائی حصے میں قائم تھا۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ مسلم افواج شہر پر قبضہ کرنے والی ہیں تو اس نے معاہدہ کے لیے سفیروں کو بھیجا، لیکن ہارون الرشید نے فوری ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام شرائط منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سفیر نے کہا کہ ملکہ نے بطور جنرل آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، حالانکہ آپ ان کے دشمن ہیں، لیکن وہ بطور سپاہی آپ کی قدر کرتی ہے۔ ہارون ان کلمات سے خوش ہوا اور سفیر کو کہا کہ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ وہ ہمیں سالانہ 70,000 اشرفیاں عطا کرتی رہے تو کوئی مسلم فوج قسطنطنیہ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ملکہ نے اس شرط کو تسلیم کر لیا اور پہلے سال کا خراج عطا کیا، جس پر مسلم افواج واپس گھر لوٹ گئیں۔ کئی سال تک خراج کی ادائیگی کے بعد 802 میں نائسفورس نے خراج کی ادائیگی سے انکار کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ہارون ایک عظیم فوج لے کر نائسفورس کے مقابلے پر آیا اور بحیرہ اسود کے کنارے شہر ہراکلہ کا محاصرہ کیا۔ نائسفورس کو دوبارہ خراج کی ادائیگی پر رضامند کیا، لیکن خلیفہ کے بغداد پہنچتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر مکر گیا، جس پر ہارون نے 15,000 افراد کے ساتھ ایشیائی کوچک پر حملہ کیا، جبکہ رومیوں کی تعداد 1,25,000 تھی، لیکن ہارون نے اسے زبردست شکست دی اور نائسفورس زخمی ہوا اور اس کے 40,000 فوجی مارے گئے۔ خراج کی ادائیگی پر رضامندی کا اظہار کے باوجود رومی بادشاہ ایک مرتبہ پھر مکر گیا، جس پر ہارون الرشید نے اسے قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ایک مرتبہ پھر رومی سلطنت پر چڑھائی کی، لیکن اسی وقت سلطنت عباسیہ کے ایک شہر میں بغاوت شروع ہو گئی، جسے کچلنے کے لیے وہ اس جانب روانہ ہوا، لیکن بیماری کے باعث انتقال کر گیا۔ اسے طوس میں دفنایا گیا ہے۔ ہارون الرشید نے عدالتی نظام بہتر کرنے کے لیے چند نہایت کارآمد اقدام کیے۔ مثلاً نمبر 1، قاضی القضات کا عہدہ قائم کیا۔ تمام مملکت کے قاضی ایک محکمہ میں منسلک ہو گئے۔ قاضی القضات ان کا نگران اعلیٰ تھا، وہ ان کو ہدایت دیتا تھا اور ان کی کارگزاری کو زیر نگاہ رکھتا تھا۔
خلیفہ قاضیوں کا تقرر اسی کے مشورے سے کرتا تھا۔ اس عہدے کی خوش قسمتی دیکھیے کہ سب سے پہلے امام ابو یوسف نے اسے زینت دی۔ ان کی کتاب جامع الفتاوی رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ دوسرا، قاضیوں کا مخصوص لباس تجویز ہوا تاہم وہ عوام سے ممتاز رہیں۔ تیسرا، ہارون الرشید سے قبل عدالتی ریکارڈ کی حفاظت کا خاص اہتمام نہ تھا۔ اب زیر سماعت مقدموں کو مہر کدہ صندوقوں میں رکھنے کا بندوبست ہوا۔ قاضی کے انتخاب میں ہارون الرشید کی نظر کس قدر صائب تھی، اس کا اندازہ اس مثال سے کیجیے۔ ایک دفعہ اس نے ایک شخص کو قاضی بنانا چاہا۔ اس نے جواب دیا کہ میں فقیہ نہیں ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا، تم میں شرف ہے، تم گھٹیا پن سے دور رہو گے، اور جو شخص جلد بازی نہیں کرتا وہ غلطی کم کرتا ہے۔ تیسرے، تم مشورہ کرتے ہو، ایسے شخص کے فیصلے اکثر درست ہوتے ہیں۔ رہا فقہ کا مسئلہ تو کسی فقیہ کو تمہارے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اسے قاضی کا منصب دینے کے لیے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ ہارون کو جہاد میں جو بصیرت حاصل تھی وہ اور کسی عباسی تاجدار میں نظر نہیں آتی۔ ہارون کو خود جہاد میں حصہ لینے کا بہت شوق تھا۔ ہر دوسرے سال رومی محاذ پر جا کر جہاد میں شرکت کرتا تھا۔ اس نے رومی پیش دستی کا استحصال کیا اور حریفوں کے سر جھکا دیے۔